بات کریں گے کچھ تعلیم کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کی علما یونیورسٹی کورنگی میں ٹیکنالوجی گالا کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں علما یونیورسٹی کے کمپیوٹر سائنس اینڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے فائنل ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنی بہت محدود وسائل میں رہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا کھل کے اظہار کیا ہے، اور بہت سارے اسٹالز لگائے گئے ہیں جس میں طلباء نے مختلف قسم کے گیجٹس بنائے ہیں، جس میں 3D پرنٹر، سرولنس ڈرون اور نابینا افراد کی ایک ایسی چھڑی بنائی ہے جس میں کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ بنائی ہیں، اور بڑی ایسے اسٹوڈنٹس کو بڑا اپریسیشن ملنی چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے منصور ظفر صاحب نے، جو کہ وائس چانسلر ہیں علما یونیورسٹی کے۔ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم منصور صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اسٹوڈیو میں آیا۔ آپ بہت اچھا فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے علما یونیورسٹی کی جانب سے۔ میں چاہوں گی کہ ہمارے شو کے ذریعے ایک پلیٹ فارم اوبیسلی ملا ہے، تو کتنا ضروری ہے کہ مطلب آئی ٹی سیکٹر کا، اور خاص طور پہ اگر اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے تو ٹیکنالوجی سے ان کو روشناس کرانا کتنا ضروری ہے آج کے دور میں؟ بہت شکریہ آپ کا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ اور موقع دیا۔ اور علما یونیورسٹی کے حوالے سے میں بتاؤں کہ علما یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمیشہ آگے سے آگے دیکھنے کی اور آگے سے آگے کوالٹی کے حوالے سے امپروو کرنے کی طرف کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور الحمدللہ آج کل جتنی بھی یونیورسٹی کراچی کے اندر ہے، پاکستان کے اندر جتنی یونیورسٹی ہے، اس میں علما یونیورسٹی کا ایک نمایاں نام ہے اس میں۔ جی، اب اس حوالے سے ہمارے بچے جو ہیں، جس طرح سے ابھی اقبال نے کہا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ بٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو بچے ہیں، آپ نے اپنے انٹرو میں کافی بتایا بھی کہ بچے کتنے اپنے محدود وسائل کے اندر اور کس طریقے سے اپنے پروجیکٹس کرتے ہیں۔ تو یہ فائنل ایئر کے اندر جب بچے آتے ہیں ہمارے کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے، تو وہ ایک فائنل ایئر اپنا ایک پروجیکٹس کرتے ہیں، تو وہ اس پروجیکٹ پہ وہ سارا سال اپنی اچھی خاصی محنت کرتے ہیں، جس کے اندر ان کے سپروائزر ان کو بڑا اچھا گائیڈ کرتے ہیں۔ اور کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر وہ انڈسٹری سے کوئی انپٹ اس طرح کی دیں جہاں سے ان کو کچھ آئیڈیاز ایسے ملیں جس سے وہ انڈسٹری بیس کوئی اس طرح کی کوئی چیز بنائیں۔ تو الحمدللہ ان لوگوں نے بہت اچھے پروجیکٹس بنائے۔ تو ہم نے اس علما ٹیک گالا کے نام سے ہم نے ایک ایگزیبیشن کا، ان کے پروجیکٹ ایگزیبیشن کا اہتمام کیا 29 جنوری کو، جو تقریباً پورا دن رہا، جس کے اندر مین مقصد یہ تھا کہ یہ بچے جو محنت کرتے ہیں، یہ بچے جو پروجیکٹ بناتے ہیں، تو ان کو ایک ایکسپوجر ملنا چاہیے، لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بچے کس طرح کے پروجیکٹ بنا رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں۔ تو اس ایگزیبیشن کے الحمدللہ اکیڈمیا سے، انڈسٹریز سے اور مختلف سیکٹر سے بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے وزٹ کیا، اور انہوں نے، اور جس طرح سے آپ نے کچھ پروجیکٹس کے نام بھی بتائے کس طرح کے پروجیکٹس بنے ہیں، تو ان پروجیکٹس کو بڑی اپریشیشن بھی ملی، اور بہت سارے لوگوں نے ان پروجیکٹ، کیونکہ دیکھیں بچے بنا رہے ہیں ابھی محدود اپنے وسائل کے ساتھ، اور ایک طرح کا یہ پروٹوٹائپ پروجیکٹس ہوتے ہیں۔ تو اس پروٹوٹائپ پروجیکٹس کے اندر وہ اپنا ایک آئیڈیا پیش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی انٹرسٹڈ ہوتا ہے ان پروجیکٹس کے اندر، تو وہ پھر اس کے اندر اس کو اپنے تھوڑا سا اس کے اندر اپنا کسٹمائز اس کو اگر بنانا چاہے یا اس کو کمرشلائز کرنا چاہے، تو بچے اپنی تھوڑی سی محنت کر کے اور تھوڑی سپورٹ، انڈسٹری کے سپورٹ کے ساتھ ان پروجیکٹس کو مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ بھی ہے، کیونکہ دیکھیے آج کل جو بچے نکل رہے ہیں تو آج کل جابس کے حوالے سے کافی پرابلمس موجود ہیں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونا، ایونٹس ہونا، ایک طرح سے ان کو جاب کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں اور ملتے ہیں۔ آئیے آپ کو یہ بھی دکھائیں کہ وہاں پر کیا ایکٹیویٹیز ہوئی اور لوگوں کے کیا تاثرات تھے، کتنے خوش تھے، ایکسائٹیڈ تھے، وہ دیکھتے ہیں۔ بنایا ہم ایز اے فائنل ایئر پروجیکٹ۔ یہ 3D پرنٹر جو ہے بیسیکلی کیڈ ماڈل کو 3D ماڈل میں کنورٹ کرتا ہے، اور بیسیکلی یہ ایک جو ہے آٹو پروٹوٹائپ مشین ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایزی ٹو یوز ہے، چیپ کاسٹ میں ہم نے بنایا ہے، لوکلی پارٹس اویلیبل پارٹس کے اندر اس نے ہمیں بنایا ہے۔ میں یہاں علما یونیورسٹی کے ٹیک گالا میں موجود ہوں، اور یہاں آ کے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ میں خود ایک الیکٹرانک انجینئر ہوں NED یونیورسٹی سے، اور یہاں آ کے جب میں نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے پروجیکٹس دیکھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو آگے قوم کا مستقبل ہیں، وہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس میں 3 سے 4 پروجیکٹ بڑے انٹرسٹنگ تھے، کیونکہ میں بیسکلی اسپیشل ایجوکیشن میں ڈپٹی سیکرٹری رہا، تو یہ جو بلائنڈ اسٹک جو ہے یہ بہت کارآمد چیز ہوگی جو ہمارے ویژولی امپیئرڈ لوگ ہوں گے ان کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک ڈرون کی سرویلنس کے حوالے سے ایک پروجیکٹ تھا، اس کے علاوہ 3D پرنٹر تھا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے اس پہ
टेक्निकल जो सलाहियतों की कोई कमी नहीं है, कॉम्पिटेंस है। हमारे टीचर्स मैं देख रहा हूँ बड़े एंथुसियास्टिक लग रहे हैं, उन्होंने अच्छी तालीम इम्पार्ट की है बच्चों पे। स्टूडेंट्स को तो लर्निंग का मौका मिला है और जिस तरह के उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं बहुत ही हाई टेक और बहुत ही मुझे तो देख के बड़ी खुशी हुई कि जैसे डांसिंग फाउंटेन वाला ही और 2-3 जो थे वो बहुत उनको तो करना चाहिए कि ज़रा ये तो प्रोटोटाइप हैं, लेकिन इनको जब बड़े पैमाने पे बनाया जाएगा तो यकीनन ये हमारा बड़ा एक्टिव डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इल्मा यूनिवर्सिटी का, और ये लोग हर साल इसी तरह से एग्जिबिट करते हैं, कभी कोई कार बनाते हैं सोलर, कभी कुछ करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ के स्टूडेंट यकीनन जाके कंप्यूटर साइंस की दुनिया में। जी, आपने देखा कि स्टूडेंट्स जो वहाँ के तलबा थे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, हाई टेक, जिसमें जो है 3D प्रिंटर था, सर्वेलेंस ड्रोन है और एक स्टिक भी बनाई जो कि नाबीना अफराद को हेल्प कर सकती है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर ज़फ़र साहब जो कि वाइस चांसलर हैं इल्मा यूनिवर्सिटी के, और जो टेक्नोलॉजी गाला वहाँ पर हुआ है इस हवाले से हम उनसे बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी हाई टेक चीज़ें बनाई हैं, जिसमें एक अभी मैं देख रही थी कि एक छड़ी बनाई है जो कि नाबीना अफराद के लिए हेल्पफुल होगी, उसमें कैमरा लगा हुआ है, इसके अलावा 3D प्रिंटर और सर्वेलेंस ड्रोन भी बनाया है। तो इस हवाले से बात करते हैं। जी मंसूर साहब, इस तरह की चीज़ों का होना, इस तरह की एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और हम अगर अपने टैलेंट की बात करें तो नो डाउट पाकिस्तान और कराची में टैलेंट की कमी नहीं है, और जब इस तरह के स्टूडेंट्स ऐसा आइडिया लाते हैं फिर चीज़ें बनाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जैसे आपने ये एक इवेंट का इनेकाद कराया है लेकिन उनको उस तरह की बाद में अप्रिसिएशन नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है कि असल चीज़ ये होता है कि एक्सपोजर की, कि आप वो बच्चे जो काम कर रहे हैं क्या वो काम जो है लोगों के सामने आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि आमतौर पे ये होता है जब फाइनल के प्रोजेक्ट बनते हैं तो चलो बच्चों ने प्रोजेक्ट बना लिए, उनका अगर एग्ज़ाम होना है तो उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, अपना प्रोजेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसके बाद उनके मार्क्स हो गए, एग्ज़ाम हो गया, ख़त्म हो गया। तो असल चीज़ ये है कि ये बच्चे एक तो बच्चों को इंकरेजमेंट मिलती है इस तरीके से कि जो चीज़ उन्होंने साल भर मेहनत करके बनाई है और उसको अगर आप लोगों के सामने पेश करते हैं तो डेफिनेटली उसकी वजह से लोगों की अप्रिसिएशन भी आती है। तो अब ना सिर्फ ये कि मैं कहूँगा कि इल्मा यूनिवर्सिटी कर रही है, बल्कि माशाल्लाह अब हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जितने बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं सारे ही बच्चों के अंदर अब ये एक रुझान आ गया है कि वो अपने हवाले से कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो कि हमारे मुल्क के कहीं ना कहीं काम आए। तो वो नए नए आइडियाज़ पेश कर रहे हैं, नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि उनको सपोर्ट किया जाए। तो यूनिवर्सिटी जिस हद तक सपोर्ट कर सकती है वो कर रही है उनको, और उस सपोर्ट के साथ ये बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इल्मा यूनिवर्सिटी तो अपने इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भरपूर इनको सपोर्ट्स करती है, चाहे फाइनेंशियल हो, टेक्निकल हो या उसका बाकी उनकी जो सुपरविज़न हो उसके हवाले से पूरी फुल सपोर्ट देती है। लेकिन इसके अलावा अगर जाहिर बात है इन प्रोजेक्ट्स को अगर बड़े पैमाने पे कमर्शलाइज़ करना चाहिए, चीज़ें करना चाहिए, तो डेफिनेटली जब इंडस्ट्री आगे आएगी और गवर्नमेंट इसके अंदर आगे हेल्प करेगी तो उसके अंदर डेफिनेटली इसके अंदर अच्छा गवर्नमेंट के अंदर उनका एक प्रोग्राम है इग्नाइट के नाम से, जिसके अंदर ये बच्चों के जो खास तौर पे इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये फाइनेंस करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इनका एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि वो बच्चों को कहीं ना कहीं इस लेवल पे और हायर लेवल पे भी करते रहते हैं वो लोग, लेकिन इस लेवल के ऊपर भी बच्चों की कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दें या कोई ऐसी चीज़ उनको या प्रोजेक्ट के अंदर उनको सपोर्ट करते हैं कि उनके प्रोजेक्ट के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं उनको, प्लस उनको अप्रिशिएट करते हैं, प्लस कहीं अगर नेशनल लेवल के ऊपर अगर कोई इस तरह की एग्जीबिशन होती है तो जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके फिर उनको वो लेके जाते हैं, उनको डिस्प्ले करते हैं। तो डेफिनेटली एक चीज़ जो है वो रुझान जो है वो सही चेंज और हुआ अगर है। मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, तालिब इल्मों की बात करूँ तो आईटी सेक्टर में अब रुझान बढ़ रहा है, ख़ासतौर पर लड़कियों का। एक वक्त था कि टेक्निकल चीज़ों की तरफ लड़कियां ज़रा कम आती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, हर जगह लड़कियां भी उतनी ही तरह पार्टिसिपेट कर रही हैं। देखिए लड़कियों का जो किरदार है इस वक्त मुल्क की तरक्की में उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और ज़रूरत इस बात की है कि अब जाहिर बात है क्योंकि एक लड़कियां हैं तो हमें उस तरह का माहौल उनको देना पड़ेगा ताकि वो बच्चियां अपने आप को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन फील्ड्स के अंदर आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब काफ़ी हद तक जो है ये लड़कियों का रुझान अब टेक्निकल साइड पे आना और कंप्यूटिंग साइड के ऊपर आना इसके अंदर काफ़ी बढ़ चुका है। आपने भी देखा होगा अगर आप इसकी अपनी देखें, आपने जो अपनी रिपोर्ट बनाई है तो इसमें देखिए कि पता नहीं कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर कई लड़कियां हैं, उन्होंने खुद अपना ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेट किए हुए हैं। तो ये एक अच्छा रुझान है
بالکل آپ نے صحیح کہا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت آئی ٹی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ آئی ٹی کی اگر بات کریں انڈیا کا اگر کمپیریزن کریں تو ہم ایک وقت تھا بہت پیچھے تھے, لیکن اب موجودہ حکومت اس حوالے سے کافی انیشیٹو لے رہی ہے, آئی ٹی میں انویسٹ کر رہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل, کیونکہ اب گورنمنٹ جو ہے نا, یہ پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے, اس نے تو بہت زیادہ اس چیز کو امپورٹنس دی ہے. اور جو منسٹری آف آئی ٹی ہے اس کے اندر ان لوگوں نے بھی اس کے اندر بہت زیادہ کام کیا ہے. اور خاص طور پہ اب آپ کا سافٹ ویئر ایکسپورٹ جو ہے اس کا والیوم جو ہے وہ کافی وسیع ہو گیا ہے. اب اسی طریقے سے آپ آج کل دیکھیں کہ جس کے اندر اگر غور کریں تو آپ اپنے ارد گرد بھی لوگوں سے ملیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اب آن لائن کام کر رہے ہیں. یعنی جن لوگوں نے اپنا جو کمپیوٹنگ سے یا اپنا کوئی ڈگری اگر انہوں نے لی ہے تو لینے کے بعد اب وہ اس انتظار میں نہیں بیٹھتے کہ ہمیں کوئی جاب ملے یا کچھ ملے. ان کو اپرچونیٹیز ایسی مل رہی ہیں کہ ان کو آن لائن اتنے اچھے پروجیکٹس ان کو مل جاتے ہیں انٹرنیشنلی کہ وہ آن لائن اچھا خاصی ارننگ بھی کر لیتے ہیں. اچھا, یہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے جب فائنل ایئر میں جب اسٹوڈنٹس جاتے ہیں تو سب سے زیادہ ٹینشن انہیں ہوتی ہے کہ آگے جاب جو ہے مل جائے. اور یونیورسٹیز بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں, آپ سی وی ڈفرینٹ آپ انوائٹ کرتے ہیں اپنی یونیورسٹی میں, لیکن وہی ہوتا ہے سی وی جمع کرا دی جاتی ہے لیکن بہت ہی کم پرسنٹیج ہے جن کو جاب مل جاتی ہے. تو آگے آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا انیشیٹو لینے چاہیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے علاوہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جابس تو ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے. اب اگر آپ پچھلے 70 سال سے بھی دیکھتے ہیں تو جو دور تھا ہم اپنے دور میں دیکھتے تھے جب ہم نے کیا تو اس وقت بھی یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ جی جاب نہیں ہے, جاب نہیں ہے, جاب نہیں ہے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ نہیں, سبھی لوگوں کو کہیں نہ کہیں جاب ملی. تو کہیں نہ کہیں جا کے پھر جاب کی جب بات کرتے ہیں تو اپنے حوالے سے جابس اویلیبل ہیں. اس کے اندر جو کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو جابس ملتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری جابس ایسی ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں یا لوگوں کو نہیں اس کو اویل کرتے ہیں یا ان کے لیے وہ سمجھیے کہ ان کو وہ اپارچونیٹیز نہیں ملتی کہ وہ جاب حاصل کر سکیں. تو اب رجحان یہ آ گیا انٹرپرینورشپ کا کہ اب لوگوں کو یہ رجحان دیا جائے کہ دیکھیے خالی جاب پہ ڈیپینڈ نہ کریں بلکہ آپ اپنی صلاحیتوں کو محسوس کریں. تو آن لائن اتنے پروجیکٹس ہیں, اگر آپ نے جیسے انٹرنیشنلی بات کی, آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے باہر بھی جاب مل جاتی ہے, ایسے پروجیکٹس ہیں کہ آپ آن لائن سبمٹ کر سکتے ہیں. اب ہم اپنے بچوں کی جو گرومنگ کرتے ہیں تو ان کے اندر ان کے مائنڈ سیٹ جو ہے جو ان کا سیٹ ہے کہ جی ہمیں بس ڈگری لینی ہے اور اس کے بعد جاب کرنی ہے, اس مائنڈ سیٹ کو ذرا سا چینج کرتے ہیں. اور اس کے اندر ہم ان کو بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیے آپ خالی جاب کے لیے نہ جائیں بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں, اپنی صلاحیتوں کو آپ ایکسٹینڈ کریں, انہینس کریں. اور ان صلاحیتوں کو اگر آپ بیس کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ ایک اچھے انٹرپرینور بن سکتے ہیں. تو جب آپ ایک اچھے انٹرپرینور کی اپنا کانسیپٹ, اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ اپنی گریجویشن کرنے کے بعد آپ ایک اپنے اچھا بزنس بھی کر سکتے ہیں. تو پھر آپ کو یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ جی ہمیں جاب نہیں ملی. تو میں یہ کہتا ہوں, میں بچوں کے اندر میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ جاب سیکر نہ بنیں, آپ جاب گیور بنیں. آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ بس میں بس جاب حاصل کر لوں؟ آپ کسی کو یہ سوچیں کہ کیا میں کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں جس سے 1-2 لوگوں کو اور جاب مل سکے. اور جب 1-2 لوگوں کو جاب کا مطلب یہ کہ آپ کم سے کم 2 یا 3 خاندان کا سہارا بن رہے ہیں. اور آج کل تو کیونکہ ظاہر ہے ان ایمپلائمنٹ ریٹ زیادہ ہے, جابس نہیں ہے مارکیٹ میں اتنی, تو لوگ زیادہ تر یہی کریں کہ وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کریں. اور جب آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو آبویسلی کئی لوگ آپ سے منسلک ہوتے ہیں. تو اسٹارٹ اپ بزنس کی اگر بات کی جائے چھوٹے پیمانے پر بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیے, اب آپ نے جو بزنس اسٹارٹ اپ کی بات کی ہے تو علما یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اورک کے نام سے ہوتا ہے, آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن. تو اس ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بھی کام یہی ہے کہ یہ بچوں کے اندر اور لوگوں کے اندر یہ رجحان پیدا کرے کہ اگر آپ کے پاس بزنس اسٹارٹ اپس ہیں یا کوئی آپ کا آئیڈیا ہے, کوئی چیز ہے, تو ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ فلی سپورٹ کرتا ہے ان کو. تو اس کی مدد سے بھی ہمارے کئی ایسے بچے ہیں جنہوں نے اپنے پروجیکٹ کو اسٹارٹ اپ کے اوپر لے کے آئے اور پھر انہوں نے اس کو گرو کیا, اور انہوں نے پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جو اپنے اس طرح کے پروجیکٹ دیے تو ماشاءاللہ آج وہ ایک اچھا اپنی فرم چلا رہے ہیں, اپنا بزنس چلا رہے ہیں. تو کیا آپ جو ہماری یوتھ ہے, ینگسٹرز ہیں جو دیکھ رہے ہیں, کیا میسج ان کو دینا چاہیں گے؟ بس میسج ان کا یہی ہے کہ دیکھیے آپ جو پڑھائی آپ کر رہے ہیں اس پڑھائی کو صرف ایک ڈگری کے لیے نہ کریں. دیکھیے ڈگری تو ملی جانی ہے, آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, ظاہر ہے آپ کچھ چیزوں کو ایگزام دیں گے, ایک پروسیس سے گزریں گے تو اس کے بعد آپ کو ڈگری تو مل جائے گی. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا ڈگری لینے کے بعد آپ کے اندر وہ صلاحیتیں آ گئیں جس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایڈمیشن لیا تھا, کیا وہ صلاحیتیں آپ میرے خیال ہے سیکھنے کے لیے آپ آئیں تو آپ کوشش کریں کہ جو چیز آپ دیکھیں, جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ سی آبزرو,
خالی آپ دیکھیے نہیں، آبزرو کیجئے چیزوں کو. تو اسی طرح سے جب آپ کتابوں کو پڑھ رہے ہیں یا آپ کے اساتذہ آپ کو کچھ چیزیں پڑھا رہے ہیں یا چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو گریب کرنے کی کوشش کریں، اس سے سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر انہینس کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ رٹنے کے لیے لگ جائیں کہ ہاں جی چلو بس ایگزام پاس کرنا اور اس طریقے سے ہم کر لیں. ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے. اور منصور صاحب، آپ علم و ادب سے ظاہر ہے آپ کا تعلق ہے، تو آپ کچھ لکھتے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں، کچھ سنانا پسند کریں گے؟ نہیں، خیر گاتے تو نہیں ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کوئی نہ کچھ ہوتی ہیں. تو علم و ادب کے حوالے سے ادب کے حوالے سے جو ہے نا میرا خاصا رجحان رہا ہے کہ میں بچپن سے ادب کو پڑھتا تھا، دیکھتا تھا، کرتا تھا. لیکن کچھ عرصے سے پہلے میں نے کچھ لکھنا بھی شروع کیا. تب تک میری 3 کتابیں آ چکی ہیں، اور جس میں سے ایک میرا سونار بنگلہ کے نام سے بنگلہ دیش کا وزٹ کیا تھا، تو ڈائری نوٹس پہ مشتمل ہے. پھر ایک جستہ بر جستہ ہے جو میری زندگی کے تجزیات اور احساسات اور اس کے جو بھی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے میں نے وہ کتاب لکھی، جستہ بر جستہ. پھر ایک شاعری کی میری کتاب آئی آگہی کے نام سے. 3 کتابیں آ چکی ہیں. میری یہ 4تھی کتاب ایک آنے والی ہے جو ہے شاعری کے حوالے سے، جس کو میں 2 چاند تھے سر آسماں کے نام سے. صحیح. تو نارملی میری شاعری بس ایک احساسات کی شاعری ہے، اور معاشرے کے اندر جو تضادات ہیں ذرا ان کو میں دیکھ کے جو بھی ذہن میں آتی ہیں چیزیں، تو اس کے حوالے سے میں شاعری تو کرتا کوئی ہوں. شعر آپ کہنا چاہیں گے جاتے جاتے؟ اس سیگمنٹ کا وقت اپنے اگر میں آپ کو چھوٹی سی ایک غزل اپنی سنا دوں. ضرور. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہوگا کہ جی. جب بھی خوابوں سے ہم آنکھوں کو سجانے نکلے، جب بھی خوابوں سے ہم آنکھوں کو سجانے نکلے، دل کے صحرا میں فقط خاک اڑانے نکلے. ہم تو برباد محبت تھے سو کیا ہم نے یقین، ہم تو برباد محبت تھے سو کیا ہم نے یقین، جتنے وعدے تھے سبھی ان کے فسانے نکلے. ڈھل گئی رات مگر نیند نہ آئی ہم کو، ڈھل گئی رات مگر نیند نہ آئی ہم کو، تارے بھی ہم کو تیری یاد دلانے نکلے. آ گئے دام میں خود اپنے وہ چالاک رفیق، آ گئے دام میں اپنے وہ چالاک رفیق، راہ میں دوست کے جب جال بچھانے نکلے. اور یہ آخری 3 شعر ہیں. جی. زندگی رک سی گئی ان کے جدا ہونے پر، زندگی رک سی گئی ان کے جدا ہونے پر، ہاں مگر ویسے بہت دور زمانے نکلے. زندگی رک سی گئی ان کے جدا ہونے پر، ہاں مگر ویسے بہت دور زمانے نکلے. کیا بات. بن گیا، بس 2 شعر اور ہیں. بن گیا راہ کا پتھر میری مژگاں کا لہو، بن گیا راہ کا پتھر میری مژگاں کا لہو، نقش یادوں کے جو یہ اشک مٹانے نکلے. بن گیا راہ کا پتھر میری مژگاں کا لہو، نقش یادوں کے جو یہ اشک مٹانے نکلے. اور آخری شعر ہے. یوں تو منصور انا پر تھا بہت ناز ہمیں، یوں تو منصور انا پر تھا بہت ناز ہمیں، پھر بھی کچھ سوچ کے ہم ان کو منانے نکلے. کیا بات ہے، کیا بات. یوں تو منصور انا پر تھا بہت ناز ہمیں، پھر بھی کچھ سوچ کر ہم ان کو منانے نکلے. بہت خوبصورت. بہت شکریہ منصور صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے، بہت اور شکریہ. بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ جو ابھی غزل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ سنائی.